ایک اچھی سوچ سماعت سورہ رحمان کے بعد جو ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے اندر درد ہے، احساس ہے. مثال کے طور پہ زبان کا جو بیجا استعمال ہے، مثلا سخت کیسے پتہ چلے کوئی بہت سخت دل انسان ہے، یا اس کی دل میں سختی ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی کفر ڈلا ہوا ہے، یا دنیا کی محبت اس میں بھر گئی، کہ اس کی زبان بے جا چلے گی، دل دکھائے گا، دل توڑے گا، سخت بات کرے گا، لحاظ نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ. اب جس وقت آپ نے سورہ رحمان سنی تو وہ جو ہمارا رویہ تھا وہ چینج ہو گیا. نہیں یار، اس کی بھی مجبوری ہوگی، اس کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا. جیسے کوئی تیزی سے جیسے آپ نے ذکر کیا، تیزی سے کوئی گزر گیا، پتہ نہیں کتنی ایمرجنسی ہوگی. یا جب ہمیں ایمرجنسی ہوتی ہے، ہم گاڑی بڑی تیز چلا رہے ہوتے ہیں، اس وقت سارے ہمارے بارے میں برا سوچتے ہوں گے کہ یار سارے فضول نے، اس کو کوئی تمیز نہیں ہے چلانے کی گاڑی. لیکن یہ ہمارا خیال ہے نا، چونکہ ہم ایسے خیال کے حامل ہیں. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن سماعت سورہ رحمان کے بعد جو پھیلانے کا جو عمل ہے، اس پہ اس لیے زور دیتے تھے کہ ہماری جو زبان ہے وہ اچھی بات کرے. جیسے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اپنی آوازوں کو اچھے کلام سے سنوارو، یعنی ہم اچھی بات کریں. ویسے تو ہم لگتا ہے کہ اچھی باتیں ہی کرتے ہیں سارا دن، بندے کا خیال ہوتا ہے، لیکن جب آپ سورہ رحمان کا لے کے چلیں گے پیغام، لوگوں کو جا کے دیں گے، لوگوں کے درد محسوس کریں گے، ان کی تکلیف محسوس کریں گے، تو آپ کتنی اچھی بات کر رہے ہوں گے. پھر جب آپ اپنے اوپر بیتی جو احساسات اور محسوسات کا جو جہان ہے، جب آپ اس کو بیان کرتی ہو تو وہ کتنا زبردست ہوتا ہے، جس میں سیلف نیگیشن ہوتی ہے، اپنی نفی ہوتی ہے، جس میں آپ اپنے آپ کو اس طرح کھول دیتے ہو جس کا پہلے کبھی تصور ہی نہیں تھا. دیٹ از دا سپرمیسی آف قرآن. یہی ہے وہ قرآن کی حاکمیت، کہ آپ کو اب یہ بات بتاتے ہوئے بھی کلندر پاک جو کہا کرتے تھے، اپنی بات کرو لوگوں سے. تم کیسے تھے، تم پہ کیا گزری، تم کس مشکل میں تھے، تم نے کیسے نجات پائی. سو وین یو نریٹ کہ جی اس سے پہلے ہم کیا تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو باقی شعبہ زندگی کے لوگ ہیں وہ غلط ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک کام ہے، پروفیشن ہے، آنیسٹی سے کرتے ہیں. لیکن یہ جو استاد ازل کی جو ذات ہے، اللہ پاک جو سچ ہے کائنات کا سب سے بڑا، وہ حتمی بات ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. یہ باقی تو دنیاوی علوم ہیں، اس کی طرف ہمیں اسباب کی طرف جاتے ہیں. ہم کدھر جائیں؟ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو لامحالہ ہم ریسٹورنٹ جائیں گے، کسی کھانے کی جگہ پہ جائیں گے، ڈھابے پہ جائیں گے کچھ کھانے کے لیے. یا ہم ایسا کریں یار جنگل چلنے ہیں، آج پتے ہی کھا لینے. ایسے تو ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ پتے کھانے چلیں گے. تو ہم جہاں ہماری ضرورت ہے وہاں جائیں گے نا. تو جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو لازماً اسی کورس پہ جانا چاہیے جہاں ڈاکٹر، حکیم، ہومیوپیتھک یا کوئی بھی آیورویدک کوئی علاج کرنے والا ہو. اب یہ تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ اس طرف اسباب کی طرف چل. لیکن ان اسباب میں جب وہ دوائیاں ٹرائی ہوتی ہیں، جو میں کہا کرتا تھا کہ تم منفی سوچوں کو دوائیوں سے کیسے ٹھیک کرو گے. منفی سوچ دوائیوں سے نہیں ٹھیک ہوتی. منفی سوچ کا علاج کچھ اور ہے. جو بیماری ہے تمہارے اندر وہ منفی سوچ سے پیدا ہوئی ہے. منفی سوچ جو ہے وہ آپ نے، جس نے یہ بنایا، جس نے آپ کو بنایا، جس نے ہر چیز کو خلق کیا، اس کی بنائی ہوئی، اس کی بتائی ہوئی، اس کی ڈائریکشن پہ ہم نے عمل نہیں کیا. یہ ہماری منفی سوچ ہے. اس سے ہمارے جسم پہ کسی چیز کو نگیٹ کرنے سے بہت نیگیٹو اثر آیا.
بس آپ یہ کہیں میں سورج نو نہیں مانتا، ویسے کہہ سکتے ہیں نا بندہ تو اس کے لیے یہ کہ آج کل جب 40 42 44 ہو تو اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، 1 گھنٹہ باندھ دیا جائے، تو اس دفعہ کہے گا میں سورج نو مان لینا، بھائی بڑا ظالم ہے۔ مقصد ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، پھر جب ہم پکڑے جاتے ہیں نا پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے تو یہ اچھا، اللہ کو یہ بات ہماری بڑی اچھی لگتی ہے۔ انسان، سارے انسان بہت اچھے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت معصوم ہیں، وہ جو ہمارا دشمن ہے اسی کے ہاتھوں ٹریپ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی جو کنسیڈریشن ہے بہت زیادہ ہے ہمارے لیے، خاص طور پہ اس امت کی جو عظمت ہے وہ اسی بات سے عیاں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو ویسے ہی بہت بڑا کرم ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ہم اس امت میں ہونے کی باوجود، جیسا آپ نے بتایا یا ساروں نے بتایا، ہم کسی نہ کسی پینڈے میں ضرور رہے ہیں، اپنی سوچ کے ہاتھوں یا اپنی مردہ پن کے ہاتھوں، اپنے مردہ قلب کے ہاتھوں۔ چونکہ کلندر پاک نے مردہ قلب کی بات کی تو اس کا مقصد ہے کہ ان کی بات اول تو یہ جو مردہ قلب ہے یہ پرائرٹی پہ چلا گیا، اور منفی سوچ اسی تاریکی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کیا سرائی، شک، وسوسے۔ جب تاریکی ہوتی ہے تو خوف ہوتا ہے، شک پڑتا ہے، گھبراتا ہے انسان، اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، اسٹیبل نہیں ہوتا، بالکل استقامت نہیں آتی۔ ذرا سی روشنی، جو کلندر پاک فرمایا کرتے تھے کہ ایک ماچس کی تیلی جلانے سے پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، اور اسی ماچس کی تیلی سے کھڑی فصل کو آگ لگائی جا سکتی۔ تو ایک روشنی چاہیے، صرف اندھیروں میں پیدا کیا اور روشنی، نور کی چھنکار آئی، اس روشنی کو ہمیں اندھیروں میں سے اس روشنی کو تلاش کرنا۔ تو وہ جو قرآن ہے وہ ایک روشنی کی طرح ہے، نور، قرآن کا نور جو ہے، سماعت سورہ رحمان جب سنتے تو روشنی پیدا ہوتی ہے۔ سو یو فائنڈ دا وے، یو آر لاسٹ سم ویئر ڈیپ ان سائٹ، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے، ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف پرابلمس، جیسے وہ بتا رہی تھی، ادھر جا، یہ نہ ہو جائے، میاں کو نہ ہو جائے، بچوں کو کچھ نہ ہو جائے۔ جو ہی قرآن پاک سنا ہر چیز ایویپریٹ ہو گئی۔ دوائیاں دینے والوں نے اپنی ڈیوٹی کی، علاج کرنے والوں نے اپنی ڈیوٹی کی، لیکن وہ علاج جو قلب کا تھا، جو دھڑکن کا تھا، جو سوچ کا تھا، اس کے لیے کائنات میں کوئی دوائی نہیں ہے، اس کے لیے ایک ہی علاج ہے، قرآن مقدس، دا الٹیمیٹ ٹروتھ، دا الٹیمیٹ ریمیڈی۔